بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنا درد بھول کر اولاد کے درد پر مرہم رکھتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھیں، آمین۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔ لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا ان کا اصول ہے۔ دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے۔ یہاں پہچان ہوتی ہے ہماری باپ دادا سے، یہ گاؤں ہے یہاں کوئی مکان نمبر نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باپ سے بھی ملتی ہیں تو اجازت لے کر، بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پہ بھی ہوں، آپ دیکھو گے کہ بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ والدین سر پہ ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی چکا نہیں سکتی۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، لیکن باپ کے قدموں تلے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے ایک پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کی خاطر رزق حلال کی جدوجہد میں در بدر ہوتے ہوتے گھس جاتا ہے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی
اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے دیکھ سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے، کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹی، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں ہی وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ یہاں بیٹے ہی ہوتے ہیں حقیقی پیار کے وارث، اگرچہ بیٹیاں خدمت میں جانیں مار دیتی ہیں۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسب اور مشفقانہ رویہ اپنائیں، نصیحت بھی حکمت سے کریں، وگرنہ آپ کا یہ تلخ اور نامناسب رویہ آپ کے مستقبل کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی لمبی عمر کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی عمر دے، آمین۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سی محبت رکھتا ہوں۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سوکی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دوا اگر کام نہ کرے تو نظر بھی اتارتی ہے،
یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ہی ملتا ہے، باقی دنیا کے ہر رشتے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں، جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ شوہر میں لاکھ عیب ہوں لیکن گھر کی مضبوط چوکھٹ شوہر ہی ہیں۔ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ یا اللہ، موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا، آمین۔